बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक नया स्कैंडल सामने आ चुका है, एक बहुत बड़ा दावा। और इस वक्त मरियम नवाज की बेबाकी और मरियम नवाज का कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस से वो पाकिस्तान के इदारों पर हमलावर है, उसके पीछे ऑडियोज और वीडियोज का एक नया स्टॉक मरियम नवाज के हाथ लग चुका है। इस हवाले से एक बहुत बड़ा दावा है जो आपके सामने रखना है। और इस ऑडियो वीडियो के स्टॉक में अब ऑडियो वीडियो क्वीन इसके साथ क्या करने जा रही हैं, खेल इंतहाई खतरनाक हो सकता है। जबकि दूसरी जानिब अदलिया इस वक्त नून लीग के निशाने पर क्यों है, इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट के साथ रवाबित की बहाली की खबरें भी इस वक्त सामने आ रही हैं। और ये इनडायरेक्ट राब्ते हैं जो बहाल हुए हैं, जराए के मुताबिक ये राब्ते किसने बहाल करवाए हैं, इस हवाले से भी डिटेल्स हैं। और इन रवाबित के अंदर भी मैं आपको ये बता दूं कि कुछ चीजें हैं जो इस वक्त समझने की जरूरत है, क्योंकि नून लीग की परेशानी में इन रवाबित की वजह से बहुत ज्यादा इजाफा होता जा रहा है। ये सारी चीजें मैं एक एक करके आपके सामने रख देता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त स्पीकर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर डटे हुए हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी जो है उसे तबाह करके रख देना है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन मुअत्तल किया, उसके बावजूद स्पीकर ने कहा कि कोई बंदा इजलास में नहीं आएगा। फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द है वो स्पीकर साहब से मिलने गया और इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनकी इस्तदा पर इन्हें दो टोक जवाब दिया। और पीटीआई वफ्द में आमिर डोगर, कमल शोजब और दीगर आमिर कियानी और सारे लोग शरीक थे। कौमी असम्बली के एलामिये के मुताबिक जो जारी किया गया है, पीटीआई के साबिक अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी पर बात हुई और पीटीआई वफ्द ने इस्तीफों की मंजूरी के इकदाम को वापस लेने की इस्तदा की। और स्पीकर साहब क्या कह रहे हैं जी कि मैंने आइन और कानून के मुताबिक और असम्बली के कवायद व ज़वाबित के मुताबिक इस्तीफे मंजूर किए। बार बार मैंने खतूत भेजे, पीटीआई का कोई मेंबर हाजिर नहीं हुआ और इस सब के अंदर मैंने इस्तीफे कबूल करने का अमल जो है वो शुरू कर दिया। यानी अपनी कई बातों से मैं मुकर गया, लेकिन मैंने सब कुछ रूल्स के मुताबिक किया, तो मैं तो अब इससे पीछे नहीं हट रहा। ये इनकी बौखलाहट, इनकी फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करता है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब जो खबरें आ रही हैं वो नून लीग के लिए अलार्मिंग भी हैं, लेकिन जाहिर बात है मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद ये एतराफ़ कर चुकी हैं कि वो ऑडियो वीडियो क्वीन है। ऑडियोज और वीडियोज जो है उनका खजाना मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के पास मौजूद रहता है। तो अब NRO 2 जो है उसे इसमें ब्रेक लग सकती है, नून लीग को रंदा फिर सकता है। इमरान खान और ताकतवरों के दरमियान जो इत्तलात हैं कि रवाबित हो सकते हैं, इस हवाले से जारी बात है जराए बहुत कुछ बता रहे हैं। अच्छा, NRO 2 जो है उसमें दो तीन चीजें हैं। NRO 2 तो बड़ी तेजी से जारी है, लेकिन एक तो यह है कि इलेक्शन नहीं होगा, दूसरा यह है कि यकीन दहानी करवाई गई थी PDM को कि चुक के रखें काम, आप इदारों पे भी हमलावर हो जाएं, आप अदलिया पर भी हमलावर हो जाएं, आपको कुछ नहीं होने देंगे, फलां हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा, जो मर्जी हो जाए, इलेक्शन नहीं होना, इमरान खान ना अहल भी होगा, इमरान खान को जेल भी होगी। लेकिन अब बहुत सारों की दुम पर पांव आ चुका है, क्योंकि आपको पता है कि चीफ जस्टिस जो है अब 5 रुकनी बेंच जो है वही अब फैसला करेगा। और इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस केस की समाअत करने वाला, आपको पता है कि 9 रुकनी लार्जर बेंच तो टूटा, अदालत उज़्मा का 5 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा है। और इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ने आज की समाअत में जो रिमार्क्स दिए उसकी वजह से भी इनकी दुम पर पांव आ चुका है कि पार्लियामान ने इलेक्शन एक्ट में वाज़े लिखा है कि सदर भी इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। असम्बली तहलील होने के बाद 13 अप्रैल को इंतखाबात लाजमी कराने के 90 दिन खत्म होंगे। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि अब केस सिर्फ इस सवाल पर है कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है, इसके अलावा बाकी ये केस पीछे बचा ही कोई नहीं है। और मजीद सवाल जो है वो भी बहुत पीछे रह गए हैं। तो हर सवाल को छोड़ के अब सिर्फ उन्होंने एक आईनी नुक्ते के ऊपर बात करनी है। इसी वजह से आपको पता है कि चीखो पुकार तेज कर दी गई है। और इसी की वजह से इसकी असल वजह बेसिकली चीखो पुकार की ये नहीं है, अदलिया पर हमले की असल वजह यह भी है कि NRO 2 का जो अगला हिस्सा है वो शायद पूरा ना हो सके। आपको पता है कि मरियम नवाज के केसेस खत्म हो गए, मरियम नवाज बाइज्जत बरी हो गई, उनकी न्यायालय खत्म हो गई, तो मरियम नवाज सुरखरू हो गई। अब दूसरा मरहला क्या था, बाकी सबके केसेस खत्म हो गए। दूसरा मरहला है कि नवाज शरीफ साहब जो है उनका मामला अब लग रहा है कि खटाई में पड़ गया, उनके केसेस खत्म करने। और मामला किस तरह खटाई में पड़ा है, केसेस खत्म करवाने थे अदालत से सिसिलियन माफिया और जो सारी आज मरियम नवाज ने फिर अपने मुतालबों की फहरिस्त अदलिया के सामने रखी है, वो मुतालबे अब पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। और नवाज शरीफ का वो रिलीफ का प्रोसेस जो अभी शुरू ही नहीं हुआ, वो शुरू होने से पहले ही उसे ब्रेक भी लग सकती है। मरियम नवाज की मैं आपके सामने स्टेटमेंट रखता हूं, फिर आपको सारी खबरों की समझ आ जाएगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने एक बार फिर माजी में किए गए अदालती फैसलों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इलेक्शन से पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए
دیے جائیں, تب جا کے الیکشن ہوگا. سہیوال میں مسلم لیگ نون کے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ پہلے بے گناہ نواز شریف سے ہوئی زیادتیوں کا ازالہ کیا جائے, پہلے سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر کے الزامات واپس لینا پڑیں گے, پھر الیکشن ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو گاڈ فادر کہا گیا, بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر چلتا کیا گیا, ہے کوئی جو میرے ملک میں انصاف کرے. عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ گھڑی چور انصاف کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا, پھر الیکشن ہوگا. اولاد چھپانے جیسا جھوٹ پاکستان کے کسی وزیر اعظم نے قوم سے نہیں بولا. یعنی وہی ٹیریان والا جو کیس ہے, یہ والا اٹیک جب آپ کو کرنے کی ضرورت پڑ جائے نا کسی پر, کسی کے کریکٹر پر, پھر آپ کو صلح کر لینی چاہیے. اور اس سب نے انہوں نے مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کی بیٹی تو آپ کے سامنے کھڑی ہے, عمران خان کی بیٹی کدھر ہے. یعنی عمران خان کیا کرے, بیٹی پہلے اپنی سامنے لے کے آئے, پھر اسے پارٹی کا وائس چیئرمین بنا دے, سینئر نائب صدر بنا دے, اور پھر عمران خان کیا کرے کہ اسے چیف آرگنائز. خدا کا خوف کریں مریم نواز شریف صاحبہ, ہمیں ایک ہی موروثی سیاست کا پروڈکٹ جو ہے. اور ویسے کسی نے کیا خوب بات کی, مریم نواز شریف صاحبہ آج کل جس طرح کی چیزیں کرتی ہیں, اور جو پہلے انہوں نے یوتھیا لفظ شیئر کیا, پھر انہوں نے ایک اور انتہائی گھٹیا لفظ جو گالی سے ماخوذ ہے وہ لفظ شیئر کیا. ارشد شریف کے ٹائم پہ انہوں نے کیا کیا, اس میں ویسے نواز شریف کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جہاں 40 سال حکومت کی اور وہ کسی نہ کسی طریقے سسٹم کا حصہ رہے, تو اس سب کے اندر گزشتہ 40 سال میں جہاں پاکستان کی عوام کو, آپ کے بچوں کو, پاکستان کی یوتھ کو انہوں نے تعلیم سے دور رکھا, تو وہیں دوسری جانب انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی تعلیم سے, اخلاق سے اور ہر چیز سے بہت دور رکھا ہے. یہ ایک نواز شریف صاحب کو میں سمجھتا ہوں کریڈٹ جاتا ہے, کیونکہ یہ جس طرح کی عجیب و غریب باتیں کرنے پہ آ گئی ہیں یہ بہت غلط ہے. اچھا, اب یہاں پر مریم نواز نے پھر الزام لگایا کہ عمران خان کو آج بھی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی باقیات چلا رہی ہیں, بار بار یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بابر احمد آج بھی عدلیہ میں اپنے لگائے ہوئے ججز سے کام لے رہا ہے, الیکشن مانگتے ہو تو اسمبلیاں توڑتے کیوں ہو, تو اس طرح کی ساری چیزیں. اچھا, مبینہ طور پر اس وقت شہر اقتدار میں ناظرین کرام بہت کچھ چل رہا ہے, بہت سی باتیں ہو رہی ہیں صحافتی حلقوں کے اندر بھی, سیاسی حلقوں کے اندر بھی. اور نواز شریف نے ڈیل کے تحت واپس آنا تھا, ابھی تک نہ تو عمران خان صاحب جیل میں گئے ہیں, نہ عمران خان صاحب نااہل ہوئے ہیں. نواز شریف کو ریلیف جو ہے وہ مل چکا ہونا تھا اکارڈنگ ٹو دا ڈیل. اور اسٹیبلشمنٹ, ظاہری بات ہے یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ کہاں پر کھڑی ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت ہر طرف رابطے ہو رہے ہیں. اور اب ظاہری بات ہے کہ عدلیہ سے یہ لگ رہا ہے کہ مریم نواز کا جو عدلیہ کے اوپر حملہ تھا وہ بیک فائر ہو گیا ہے, اور NRO 2 کی راہ میں اب شاید عدلیہ رکاوٹ بنے. اچھا, اب روابط جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, میں مریم نواز کے آڈیو ویڈیو کے نئے سٹاک کے اوپر آتا ہوں. رابطے کی بحالی جو ہے اس کی بھی خبر آ رہی ہے, انڈائریکٹ روابط, یعنی ڈائریکٹ نہیں, براہ راست نہیں, بلکہ آپ کہہ لیں کہ انڈائریکٹ قسم کے روابط جو ہیں ان کی بحالی کے والے سے ذرائع بتا رہے ہیں. اور چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ اس میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. چودھری پرویز الہی چونکہ PTI کے مرکزی صدر بھی بن چکے ہیں, اور ان کے آپ دیکھ لیں محمد خان بھٹی, ان کے دیگر تمام تر لوگ ان کے اپنے انتہائی قریبی لوگ غائب ہیں, لیکن چودھری پرویز الہی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی سخت موقف نہیں اپنا رہے. دیر از اے ریزن, کیونکہ ہی اسٹل وانٹس, آپ کہہ لیں کہ کسی بھی طرح سے مفاہمت کہہ لیں, اور افہام و تفہیم سے مسائل کا وہ حل چاہتے ہیں. اور اس طرح کی جب اطلاعات مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس جاتی ہیں کہ آپ کے ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ PTI کے روابط کی بحالی, اور یہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ PTI کے روابط کی بحالی اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ PTI کو اسٹیبلشمنٹ فیور کرے, صرف اور صرف جو کمیونیکیشن گیپ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, پاکستان کے اداروں کے ساتھ, وہ ریزالو ہو جائے نا, تو وہی سب کچھ ہے. اور باقی سب کچھ سب اپنے اپنے جمہوری رول میں آ جائیں, اپنا اپنا کام کریں, اس کے علاوہ کسی کو کوئی دوسری چیز کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی. اور اس وقت جب یہ اطلاعات مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس جا رہی ہیں تو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کی بوکھلاہٹ جو ہے وہ اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ آپ لٹرلی, میں آپ کو کہہ سکتا ہوں اور بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ مریم نواز کی بوکھلاہٹ کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتے, اور اسی میں وہ ایسے ایسے بلنڈرز کر رہی ہیں کہیں ایسا نہ ہو. اچھا, عدلیہ والے معاملے پر اجمل جامی صاحب جو ہیں بڑے اہم صحافی ہیں, ہمارے دوست ہیں, اور انہوں نے ایک کلیم کیا ہے, اور اجمل جامی صاحب کے سورسز بھی اچھے ہیں. ان کا کلیم جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ان کی اپنی زبانی سنوا دیتا ہوں کہ جامی صاحب جو ہیں وہ کہہ کیا رہے ہیں. آپ جامی صاحب کی باتیں سنیں, پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں. پہلے آپ جامی صاحب کی اپنی زبانی جامی صاحب کی بات سنیں. اس لیے کہ آسان لفظوں میں اگر میں عرض کروں کہ محترمہ مریم نواز یا پھر PMLN جو ہے عدلیہ کے حوالے سے خاص ان کا ایک مائنڈ سیٹ یا خاص نیریٹو ہوتا جا رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے, تو اس کی وجہ کیا یہ آپ پوچھ رہی ہیں مجھ سے. میری خبر یہ معلومات یہ ہیں کہ ان کے ہتھے کچھ مال, کچھ مواد, کچھ کانٹینٹ لگا ہے, اور اس کانٹینٹ کی بنیاد پر ہی آج مریم نواز یہ کہہ رہی تھی کہ الیکشن تو ہوگا لیکن پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے. اب اس کے دو مطلب ہیں. وہ چاہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کے اوپر جو مقدمات تھے, جو سیسیلین مافیا اور دیگر ان کو القابات دیے گئے, تو وہ واپس ہوں, اور پیرالل پھر عمران خان صاحب کے کیسز جو توشہ خانہ سے لے کے دیگر جو الزامات وہ عائد کرنی ہیں ان کا بھی انصاف ہو,
اور پھر وہ طبقہ جو خان صاحب کا حامی ہے عدلیہ میں ان کا صفایا ہو پھر ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. تو یہ ایک بڑی لمبی چوڑی وہ ڈیمانڈ اور بارگن رکھ رہی ہیں اس نظام کی بنیاد پر جو میری اطلاع میں نون لیگ کے ہاتھ لگا ہے. اور اس میں مبینہ طور پر کچھ مزید آڈیوز اور چند ایک ویڈیوز بھی ہیں. اب میرے خیال تم پوچھو گی ویڈیوز کیا ہیں. بالکل آپ مجھے بتائیں کون سی ویڈیوز میں بتا دیتا ہوں. ویڈیوز جو ہیں مبینہ طور پر ان میں دو سابق انتہائی اہم شخصیات، انتہائی اہم، اور ایک موجودہ دور کی ایک اہم شخصیت جو ہے وہ تین لوگ ایک ویڈیو میں موجود تھے جو جس کی بنیاد پر نون لیگ یا مریم اس نیریٹو کو کھینچ بھی سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. تو اور یہ جو آڈیوز اور ویڈیوز ہیں آپ کو یاد ہے ان کا اعتراف تو سابق سپہ سالار نے خود دو چار صحافی سے ملاقاتوں میں کیا کہ میرے پاس تو فلاں کی اتنی آڈیوز اور ویڈیوز ہیں. تو میری ایک خبر یہ بھی ہے کہ یہ آڈیوز اور ویڈیوز جو نون لیگ کے ہتھے لگی ہیں اس سے ہوتا گیا، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن یہ فراہم کرنے کس نے کی ہیں؟ یہ کوئی ایسا شخص ہی کر سکے جو دعوے داروں کے میرے پاس آڈیوز یا ویڈیوز ہیں. رہی بات کہ کیا یہ بارگیننگ چپ سے مطلوبہ نتائج حاصل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اب یہ ایک بڑا ٹیکٹیکل اور ٹیکنیکل نقطہ ہے، کیونکہ جو خان کا یا کپتان کا حمایتی ہے اس کے اوپر ابھی تک کی آڈیو ویڈیوز نے کوئی اثر نہیں ڈالا. آپ کی جانے آئے گی. جی ناظرین اکرام، آپ نے جامی صاحب کی یہ گفتگو سنی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ویڈیوز اور آڈیوز آئی ہیں اور اس میں دو سابق دور کی شخصیات اور ایک موجودہ دور کی شخصیت. اب یہ کون ہے یہ تو کسی کو نہیں پتا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ کون دعوے دار رہا ہے کہ میرے پاس ویڈیوز ہیں. وہ تو آبویسلی جنرل باجوہ ہیں جنہوں نے آفتاب اقبال صاحب کو یہ کنفرم کیا تھا. اور اب اپیرنٹلی اس سے یہ پرسیپشن آ رہی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہیں آڈیوز اور ویڈیوز کا نیا سٹاک، نیا خزانہ ان کے پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے جنرل باجوہ صاحب جو ہیں اپیرنٹلی، یا پھر کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن مریم کے پاس یہ پہنچی ہیں جن کے بہاف پہ وہ ایک پوری کی پوری اسٹریٹجی کرنا چاہ رہی ہیں. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.